يا رب صل وسلم على حبيبك طه من قد علا. يا رب صل وسلم على حبيبك طه من قد علا من قد علا من قد علا. اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سیدنا المجدد والمصطفى الامجد وبالقاسم محمد. والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم فمن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب. قرآن مجید سورہ آل عمران کی یہ آیت شریفہ کہ جس کے ضمن میں مسلسل گفتگو جو چل رہی تھی وہ آج اپنے چوتھے مرحلے میں ہے کہ جس کا ہمارا عنوان دینداری کی مختلف قسمیں. اس آیت شریفہ میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ بے شک دین صرف اسلام ہے، یعنی اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں. اور ہم نے آپ کے سامنے یہ پوائنٹ رکھا تھا کہ یہاں اسلام سے مراد نام اسلام نہیں ہے بلکہ واقعی اسلام ہے. ایک اسلام نام ہے کہ آدمی اسلام سے متصل ہو گیا، اسلام سے کنیکٹڈ ہو گیا، اور ایک نہیں، اسلام یعنی تسلیم، اپنے آپ کو حوالے کر دینا. دین یعنی یہی ہے کہ اپنے آپ کو حوالے کر دے، تب انسان دیندار ہے، دین پہ ہے. اور جہاں اس نے اپنے آپ کو بچا لیا پھر وہ دینداری سے باہر ہو گیا. پھر اس کے بعد وہ کہ جو لوگ صاحبان کتاب ہیں اور علم آ جانے کے بعد بھی شرارتوں کے ذریعے، شر کے ذریعے اختلاف پھیلا رہے ہیں، اور جو بھی خداوند متعال کی آیات سے انکار کرے گا بے شک خدا بہت تیز حساب کرنے والا ہے. ظاہر سی بات یہ ساری شرارتیں ہی ہیں کہ جو دین مختلف شکلوں میں ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے. اب تک کی گفتگو میں ہم نے آپ کے سامنے جو باتیں پیش کی ہیں وہ یہ کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ حقیقی دین ہے، نہ یہ کہ ہم دین کے نام پہ کچھ بھی عمل کریں، بلکہ نہیں، جو ایکچول دین ہے، جو واقعی دین ہے اس پہ عمل کرنا ہی دینداری ہے. دین کے نام پہ کسی چیز پہ عمل کرنا دینداری نہیں ہے، یہ ڈپلیکیسی ہے. خدا کے یہاں ڈپلیکیسی نہیں چلتی ہے. خدا کے ہاں ساری باتیں 2 2 4 کلیئر، یہ چیز چاہیے وہ ہے، ختم. یہ دنیا کی مارکیٹ نہیں ہے کہ صاحب وہ تو نہیں لیکن اس سے اچھی. یہ خدا کا معاملہ ہے، خدا کا مسئلہ ہے. خدا بہتر جانتا ہے اسے کیا چاہیے، اس نے وہی ڈیمانڈ کی، وہی مانگا ہے، ہم کو وہی دینا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چلے گا ادھر ادھر کا. لہٰذا مقصد ہماری نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے، ہر لمحے ہونا چاہیے، کیونکہ ہر لمحے انسان کے راستے میں اس بات کا خطرہ ہے کہ کوئی چیز مقصد کے اور انسان کے بیچ میں رکاوٹ بن سکتی ہے. انسان کی یہ ذمہ داری ہے، انسان کا یہ فریضہ ہے کہ اپنے اور خدا کے بیچ کی ساری رکاوٹوں کو توڑتا ہوا. ایک دنیا میں ہوتا نا، انسان جس چیز کو زیادہ چاہتا ہے، جس چیز کے لیے زیادہ انسان اتاولا ہوتا ہے، جس چیز کی زیادہ خواہش ہوتی ہے، اگر اس کے بیچ میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں، تو انسان ساری رکاوٹوں کو توڑ کے اس کو حاصل کر لیتا ہے. اسی طریقے سے مقصد دین ہے، یہ سب سے اہم مقصد ہے. لہٰذا چونکہ مقصد بڑا ہے لہٰذا رکاوٹیں بھی زیادہ ہیں، اور جب رکاوٹیں زیادہ ہیں تو انسان کی کوشش بھی زیادہ ہونی چاہیے.
اب اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ دین بہت آسانی سے مل جائے گا اور بڑی آسانی سے انسان دیندار ہو جائے گا تو یہ اس کی بھول ہے. آسانی سے جب بوذر و سلمہ دیندار نہیں ہو سکے تو ہم کیا ہوں گے؟ انہوں نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں تو دیندار ہوئے. لہٰذا آسانی سے دین ملنے والا نہیں. اس سلسلے میں ہم نے آپ کے سامنے خاموشی اور خشک تقدس یعنی باطل اور غلط تقوی، اس پہ 2 دن الگ الگ گفتگو کی ہے. اسی سلسلہ بیان کو بڑھاتے ہوئے آج ہم آپ کے سامنے دینداری کی قسموں میں سے جو تیسری قسم پیش کر رہے ہیں. یہ بہت اہم قسم ہے اور بہت اہم خطرہ ہے کہ جو دین کے لیے ہے، وہ ہے اورینٹلیزم. انگلش میں اورینٹلیزم کہتے ہیں اور اردو میں اس کو استشراق، فارسی میں اردو میں استشراق کہتے ہیں. ہم نے 1 یا 2 مرتبہ اپنے جمعے کے کسی خطبے میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایسا مناسب موقع نہیں تھا کہ جب ہم اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو کرتے. آج بھی بہت تفصیل ہے، لیکن بہرحال ایک آشنائی کی حد تک، بالخصوص جو ہمارے نوجوان جوان یا جو بھی لوگ ریسرچ کا جن میں شوق اور جذبہ ہے، وہ ضرور جا کے اس پہ ریسرچ کریں اور دیکھیں. پہلے ہم اورینٹلیزم کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں. جیسا کہ نام سے اورینٹل، اورینٹ کہتے ہیں شرق کو، یعنی یہ جو ہمارا ایریا ہے اس کو مشرق جسے کہتے ہیں، جدھر سے یعنی ایسٹ آپ کہہ لیجیے، سمت، جہت، یہ اورینٹ. اورینٹلیزم یعنی وہ تخصص، وہ اسپیشلٹی کی جو شرق کے متعلق حاصل کی گئی ہو، ایسٹ کے متعلق حاصل کی گئی ہو. آج دنیا کو ویسٹ نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایسٹ و ویسٹ، ہے کہ نہیں؟ مغربی دنیا ویسٹ ہے اور مشرقی دنیا ایسٹ ہے. تو یہی اسی سے اورینٹلیزم، اورینٹل یعنی وہ لوگ کی جو شرق والے ہیں. اورینٹلیزم وہ تخصص، وہ معلومات، وہ مہارتیں کہ جو ان کے متعلق حاصل کی گئی ہیں. گفتگو کے آغاز سے پہلے یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج یورپ میں اور بالخصوص امریکہ میں ایسی یونیورسٹیز ہیں کہ جہاں پہ مشرق، ہمارے اس خطہ جو ہمارا ایریا ہے، اس سے متعلق اور بالخصوص اسلام سے متعلق کورس باقاعدہ پڑھائے جاتے ہیں. جس حد تک حوزہ علمیہ قم کے اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، تقریباً تھوڑے کم و بیشی کے ساتھ وہاں پہ پڑھائے جاتے ہیں. کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہ جس طریقے سے قم لوگوں کو مولوی بناتا ہے ویسے وہی مولوی بنائے گا؟ یا وہ اسلام کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتا ہے؟ نہیں. اس لیے کہ دشمن پہ حملہ کرنے سے پہلے دشمن کے بارے میں معلومات کر لینی چاہیے. ان کو چونکہ اسلام پہ حملہ کرنا ہے، لہٰذا چونکہ حملہ کرنا ہے اس لیے اس سے پہلے اسلام کے بارے میں معلومات ہے. اس کے لیے انہوں نے پوری انسٹیٹیوٹ کھولی ہے اور یہاں کے بارے میں اور بالخصوص اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں. اور پھر جب معلومات حاصل کرتے ہیں تو انہی معلومات کے ذریعے سے وہ اسلام پہ حملہ کرتے ہیں اور پوری کوشش یہ ہے کہ اسلام کو بدل دیں. پوری کوشش یہ ہے اسلام کو بدل دیں. اور ایسا نہیں کہ ان کو نہیں معلوم ہے، یہ ہر جگہ کا اصول ہے. ہمارے گورنمنٹ کا بھی یہی اصول ہے. جب ہم لوگ حوزہ علمیہ قم سے آتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ گورنمنٹ کے لوگ ملتے ہیں تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں آپ کو تو نہیں معلوم نا کہ حوزہ علمیہ قم میں کون کون سی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں؟ ان کو معلوم ہے. آپ الحمدللہ مسلمان ہیں، شیعہ ہیں، آپ کو نہیں معلوم. وہ برادران اہل ہنود ہیں، ہندو ہیں، وہ پوچھتے ہیں تم لمحہ پڑھ رہے ہو، تم رسائل پڑھ رہے ہو، تم مقاصد پڑھ رہے ہو، تم حلقہ پڑھ رہے ہو، کتابوں کے نام سے فلاں کتاب میں وضو کا طریقہ کیا لکھا ہے؟ یہ بہت سامنے کی بات ہے، کہیں اور کی نہیں، آپ کے بامبے ایئرپورٹ کی بات ہے. اس طریقے سے ہم لوگوں سے سوال ہوتا ہے کیونکہ ان کو شروع میں تھا، اب تو خیر اتنا نہیں، شروع میں خطرہ تھا کہ چونکہ ایران میں انقلاب آیا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انقلاب یہاں بھی آ جائے، اس طرح کچھ حالات پیش آ جائیں. لہٰذا نظر رکھی کہ لوگ اور بہت تفصیل ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صرف عنوانی مثال. تو انہوں نے اتنی معلومات کی، انہوں نے اس سے زیادہ. ان کا مقصد حملہ نہیں تھا، ان کا مقصد صرف معلوماتی کیا کر رہے ہیں، ہمارے خلاف تو کچھ نہیں ہو رہا بس. لیکن ان کا یہ مقصد نہیں ہے. ان کا مقصد کیا ہے؟ اسلام کو بدل دینا، اسلام کو تبدیل کر دینا. اتنا تبدیل کر دیں کہ ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بننے پائے. کیوں؟ بات کو آگے سے بڑھانے سے پہلے
اس پہ بھی روشنی کیوں ایسا کرنا چاہتے ہیں وہ. دیکھیے اسلام وہ مذہب ہے کہ جس میں ایک حکومت کا اور مکمل شریعت کا پورا تصور پایا جاتا ہے. اسلام وہ دین ہے کہ جس میں مکمل انسان کے لیے سب کچھ موجود ہے, کہیں سے کوئی نقص و کمی نہیں ہے کہ جس کا دشمن فائدہ اٹھا سکے. ایک دوسری اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ اسلام لاجک منطق کے مطابق ہے, لہذا جب بھی جہاں بھی صحیح اسلام پیش ہوگا لوگ خود بخود ایکسیپٹ کر لیں گے. 9/11 کا واقعہ اس لیے کیا گیا تھا تاکہ اسلام کے چہرے کو خراب کیا جائے, اسلام کو بدنام کیا جائے, ہے کہ نہیں. اور اس کے بعد یہ سارے طالبان وغیرہ کے ناٹک و نوٹنکی اس لیے پیش کی گئی تاکہ اسلام بدنام ہو. ابھی کچھ دن پہلے کی نیوز, اور ہم نے شاید 2 ہفتے پہلے خطبے میں بتایا بھی تھا اس چیز کو, یہ خبر آپ تک پہنچائی تھی کہ اس وقت سب سے تیزی سے امریکہ میں جو دین پروگریس کر رہا ہے وہ اسلام. لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہوئے, اور جب انہوں نے اسلام کی اسٹڈی شروع کی تو چونکہ منطقی مذہب ہے, لاجک کے مطابق ہے, لہٰذا لوگوں کو سمجھ میں آنے لگا قبول. اسی خطرے سے بچنے کے لیے وہ سارے کام ہو رہے ہیں, اسی خطرے سے, تاکہ اسلام لوگوں تک نہ بچے. کون پہنچے, کون سا اسلام نہ پہنچے؟ جو حقیقی اسلام, ایکچوئل اسلام ہے, وہ لوگوں تک نہ پہنچے. ہاں جو غلط اسلام ہے اسلام کے نام پہ, وہ تو خود پہنچانا چاہتے. طالبان کو انہوں نے خود پہنچایا تاکہ اسلام بدنام ہو. 9/11 کے میسج کو انہوں نے خود پہنچایا تاکہ اسلام بدنام ہو. حقیقی اسلام نہ پہنچنے پائے, اس لیے کہ اگر حقیقی اسلام پہنچے گا تو اسلام تیزی سے پھیلے گا اور ہمارا مذہب ختم ہو جائے گا. ایک دوسرے جو ہماری پروگرامنگ ہے, چاہے وہ امریکہ کی استکبار کی پروگرامنگ ہو یا اسرائیل کی پوری دنیا کی حکومت کی پروگرامنگ ہو, وہ پروگرامنگ ہماری کامیاب نہیں ہو پائے گی, ہم اس میں فیل ہو جائیں گے. تقریباً 50 سے 100 سال تک کی ان کی اسکیم ہے, پوری پروگرامنگ ہے. دنیا کو کتنے حصوں میں کرنا ہے, کس ملک کو کتنے ٹکڑوں میں, ساری پروگرامنگ موجود ہے تاکہ کس اعتبار سے ہم کو دنیا پہ قبضہ کرنا, دنیا پہ حکومت کرنا ہے. اگر صحیح اسلام لوگوں کے سامنے پیش ہوتا ہے تو دنیا میں صرف ایک ہی چیز ہے کہ جو ہمارے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے رکاوٹ ہے ان کے گمان کے تحت, وہ اسلام ہے. لہٰذا کسی طریقے سے اسلام کو روکو بس. اب کیسے اسلام کو روکیں, اس کے لیے انہوں نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا, اسلام کی اسٹڈی شروع کی, اپنے آپ پوری انسٹیٹیوٹ کھولی اسلام کے لیے. اور بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ مثلا فلاں کو بلایا گیا اس مقصد سے, فلاں کو. ایک صاحب گئے تھے اور وہاں پہ پوسٹ گریجویشن کی, اس کے بعد PhD کی باری آئی. PhD میں سب کو معلوم ہے تھیسس لکھے جاتے ہیں. جب تھیسس کی باری آئی, تھیسس کے لیے ہر آدمی اپنا ایک موضوع 2-4 موضوع دیتا ہے, پھر وہاں پہ ایک کمیٹی بیٹھی ہوتی ہے, اور وہ کمیٹی ان موضوعات میں سے ایک موضوع کا انتخاب کرتی ہے کہ یہ آپ کے لیے مناسب ہے, آپ اس موضوع پہ کام شروع کیجیے. یہ بندے خدا گیا تھا, اس نے ایک بار موضوع بھیجا, وہاں سے سب کینسل ہو گئے. دوبارہ پھر بھیجا, پھر کینسل, دوبارہ پھر بھیجا, پھر کینسل. تو جا کے اس نے ایک مرتبہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے بات کی, کیا بات ہے یہ؟ کہاں یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ تمہارے لیے ہم نے موضوع پہلے سے طے کر رکھا, تم کو اسی پہ کرنا ہے ریسرچ, اس کے علاوہ کوئی. کہ کیا موضوع ہے؟ کہ قرآن پہ تنقید. اب تنقید کے ہم کن الفاظ میں معنی کریں؟ یعنی ایک حساب سے سمجھ لیجئے کہ قرآن کی غلطیاں اچھے انداز میں نکالنا. شاید کسی حد تک یہ مفہوم اس تک رسا ہو. کہیے تو ہم نہیں کر سکتے, یہ ہمارے بنیاد کے خلاف ہے, کیونکہ ہم یہ مانتے ہی نہیں قرآن میں غلطی, ہم کیسے اس کو نکال دیں؟ کہ نہیں, اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر کچھ نہیں کر سکتے ہو, یہیں پہ تمہارا سلسلہ ختم. خیر اس کا بھی ایمان مضبوط تھا, وہ اپنی ایجوکیشن کو وہیں پہ چھوڑ کے چلایا بریک کر کے, کہ یہ کام نہیں کر سکتے, کچھ بھی ہو جائے. تو یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں کہ جو ایک دم اس چیز کو کلیئر ایک واضح کرتے ہیں, اور وہ حالات بتا رہے ہیں سب, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پہلی جنگ صلیبی سے لے کے دوسری جنگ صلیبی تک کی جو تقریباً ختم پہ ہے, اس کو جنگ صلیبی کہنے سے انکار کیا گیا ہے, لیکن انکار قابل قبول نہیں ہے. آپ کو شاید یاد ہو پریس کانفرنس میں بش نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ ہماری دوسری جنگ صلیبی ہے, اور اعلان کرنے کے پھر بعد اس نے انکار کیا کہ نہیں, ہم نے وہ غلطی سے کہہ دیا. غلطی انسان فی الفور کہیں بولتا ہو تو ہو جاتی ہے. کسی ملک, وہ بھی امریکہ کے پریزیڈنٹ, جب کوئی اسپیچ دیتا ہے تو کم سے کم 6 سے 7 ڈپارٹمنٹ اس اسپیچ کو چیک کرتے ہیں, تب وہ بولتا ہے. وہاں غلطی سے یہ بات نکلا ہے, یہ قابل قبول نہیں ہے, یہ کہنے کی بات ہے. تو یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اورینٹلیزم ایک دم
اپنے کام پہ لگا ہوا ہے اور وہ اسلام کو بدلنا چاہتا ہے، اسلام کی شکل کو، اپنے دین کو بدل کے خراب کر چکا ہے۔ اب چونکہ اس کے دین کے مطابق اسلام مضبوط واقع ہو رہا ہے، لہذا چاہتا ہے کہ اس کو بھی بدل کے ختم کر دے تاکہ اسلام ہمارے مقابلے میں کھڑا نہ ہو سکے۔ آئیے ہم 2 مثالیں دیتے ہیں اس سلسلے میں آپ کو۔ پہلی مثال آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جو مصر کی جنگ ہوئی تھی، مصر کی جنگ مصر تقریباً جیت رہا تھا، اور جب اسرائیل کو یہ محسوس ہوا کہ جنگ نہیں جیت پائیں گے تو امریکہ سے یہی اورینٹلزم گئے، 50 اورینٹلزم امریکہ سے گئے۔ وہ جنگ کہ جس کو فوجیں نہیں جیت پائیں تھیں، ان کو 50 اورینٹلزم نے جا کے جتا دیا۔ اورینٹلزم سمجھ رہے ہیں نا، وہ لوگ جنہوں نے اسلام پہ کام کیا، اسلام کی اسٹڈی کی ہے اس لیے کہ اسلام کے خلاف کچھ کر سکے، اسلام کو پڑھا ہے، اسلام کو جانا ہے، سمجھا ہے تاکہ اسلام کے خلاف کچھ کر سکے۔ یہ گیا، وہاں جانے کے بعد انہوں نے مصر میں جانے کے بعد وہاں کے پبلک کو، وہاں کی فوجوں کو یہ سمجھانا شروع کیا کہ دیکھو یہ جنگ تمہارا کام نہیں ہے۔ قرآن کی آیتیں پڑھیں اور اس کی تفسیر اپنی مرضی سے کرنی شروع کی، اپنے اعتبار سے تفسیر، اور اس تفسیر کے ذریعے سے ان کو سمجھانا شروع کیا کہ دیکھو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جنگ تمہارا کام، آج بتایا تھا نا ہم لوگوں کو، دیکھیے یہ حکومت اور سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ انہی لوگوں کی دین ہے۔ کم سے کم 8-10 تو ہم بیٹھے بیٹھے ایسے جملے آپ کو گنا سکتے ہیں کہ جو بنیاد اسلام کے خلاف ہیں ہمارے درمیان مشہور ہیں۔ ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، تم سے ہم سے کیا مطلب، اسلام کے خلاف۔ اپنی قبر میں ہم جائیں گے تم اپنی قبر میں جاؤ گے، تم سے ہم سے کیا مطلب، ہمارے اعمال ہمارے قبر میں، تمہارے اعمال تمہارے قبر میں، اس طرح کی چیزیں، بہت سی ایسی چیزیں۔ یہ سارے جملے وہیں سے، کیونکہ اسلام میں ایسے جملوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے تفسیر کی، تفسیر کرنے والے سمجھانا شروع کیا کہ دیکھو یہ جنگ تمہارا کام نہیں ہے، حکومت و سیاست سے کوئی ربط نہیں ہے۔ بعض لوگ جو بیچارے سمجھدار تھے ان کو پیسہ دیا، اور جب اتنے سارے چپ ہو گئے تو بعض جو سمجھدار تھے سمجھ بھی گئے، پیسے سے بھی راضی نہیں ہوئے، ان کو خود انہی لوگوں نے چپ کرا دیا۔ مثلا اگر 100 لوگ تھے وہاں پہ، 100 میں سے 80 تو بیوقوف بن گئے، 10-15 پیسہ لے کے چپ ہو گئے۔ اب جو بیچارے 5 بچتے ہیں جن کو حقیقت بھی معلوم ہے اور پیسہ لے کے چپ بھی نہیں ہوئے ہیں، وہ بول رہے ہیں، تو ان 95 نے مل کے ان 5 کو بھی چپ کرا دیا۔ پبلک نے بھی کہا یہ 95 لوگ کہہ رہے ہیں یہ، اور تم کہہ رہے ہو یہ، کیسے بات تمہاری کیسے صحیح مان لیں، انہیں کی صحیح ہے۔ ہمارے یہ بھی تو ہوتا نا کہ 4 لوگوں نے یہ کہا، اب تک یہ کہا گیا، بس سب یہ کہہ رہے ہیں، آپ اکیلے کیسے کہہ رہے ہیں۔ یہی چیز تھی وہاں پہ۔ لہٰذا جب سمجھایا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ مصر جیتی ہوئی جنگ ہار گیا۔ کیسے ہارا؟ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ہم اپنے موضوع کے مطابق آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ اورینٹلزم نے جا کے دین کو بدل دیا۔ جب تک وہ اپنے حقیقی دین پہ تھے، جنگ البتہ ان کا بھی حقیقی دین ان کے اعتبار سے، جنگ کو جیت رہے تھے۔ جب دین کی شکل بدل گئی، جنگ ہار گئے۔ اب آئیے دوسری مثال اسی سلسلے کی۔ اورینٹلزم میں ایک بہت مشہور نام گزرا ہے مسٹر ہیمفیر کا۔ مسٹر ہیمفیر نے ایک بہت بڑی غلطی یا اچھا کام یہ کیا ہے کہ اپنی ڈائری پوری انہوں نے چھپوا دی، اور وہ ڈائری مارکیٹ میں ہے، مسٹر ہیمفیر کے اعترافات۔ اور ہم نے ابھی آپ سے کہا نا کہ ہم نے ایک آدھ مرتبہ ذکر کیا، لیکن تفصیل کا موقع آج ہم آج تفصیل سے پیش کر رہے ہیں۔ جب ہم نے ذکر کیا تھا تو مسٹر ہیمفیر کا نام لیا تھا، اور بعض لوگوں نے جا کے نیٹ پہ سرچ کیا تھا، پڑھا تھا، اور ایک ہفتے کے اندر پڑھ کے نیکسٹ ویک آ کے ہم سے کہا تھا کہ ہم نے پڑھا اور واقعی ایک دم فیکٹ ہے، اور سب کچھ اسی کا کیا دھرا ہے۔ اگر آپ میں بھی کسی کو شوق ہو تو جا کے سرچ کیجئے گا، انگلش میں، اردو میں، پرشین میں، کئی لینگویج میں یہ میٹر موجود ہے، آن لائن بھی ہے، ویسے مارکیٹ میں بھی ہے۔ دیکھیے گا اور دیکھ کے بتائیے گا، سمجھیے گا کہ کیا ہوا ہے، دین کے ساتھ کس طرح کے کھلواڑ ہو رہے ہیں، کیسے دین بدلا جا رہا ہے۔ مسٹر ہیمفیر یہ مختلف طریقے سے کئی ملکوں میں گئے، اور بالخصوص حوزہ علمیہ نجف میں مسٹر ہیمفیر گئے، اور جانے کے بعد وہاں پہ انہوں نے دین کو بدلنے کی کوشش کی، اپنے کو
بہت پکا مسلمان، بہت پکا شیعہ ثابت کیا، دین کے مسئلے میں جو بیچارے واقعی دیندار تھے ان سے بڑا دیندار ثابت کرنے کی کوشش کی۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ دیکھیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں معیار ہمیشہ اگر انسان مقصد نگاہ کے سامنے رکھے گا تو کبھی بھی کوئی خطرہ اس پہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جہاں انسان مقصد بھول جاتا ہے وہاں بھی انسان ادھر ادھر کی چیزوں میں گھوم پڑ جاتا ہے۔ اگر ہم کو مقصد علوی یاد ہے، اگر ہم کو مقصد حسینی یاد ہے تو عزاداری کبھی اپنے لائن سے، اپنے روٹین سے ہٹ نہیں سکتی ہے، لیکن اگر ہم مقصد بھول جائیں گے تو پھر ادھر ادھر جائیں گے۔ بس اوقات ہوتا ہے نا، ہم لوگ اوریجنل اصل کام کو چھوڑ کے اوور ٹائم سے ثواب زیادہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ عمل کر لو ثواب زیادہ ہے، وہ عمل کر لو ثواب زیادہ ہے، یہ نماز پڑھ لو ثواب زیادہ ہے، یہ سبیل ثواب زیادہ ہے، وہ ماتم ثواب زیادہ ہے، یہ چیز ثواب زیادہ ہے، وہ مقصد باخیرہ سارا ثواب اسی میں۔ یہ جو اس طرح کی شکل پیدا ہو رہی ہے، یہ شکل وہی ہے جو اورینٹلزم سے آ رہی ہے کہ تاکہ لوگوں کو ادھر ادھر کی چیز میں لگا کے اس کو اصل مقصد سے ہٹا دے، اور جب مسلمان مقصد سے ہٹ جائے گا اس کا مطلب بے دین ہو گیا۔ مسلمان کا دین مسلمان کا مقصد ہے، مسلمان کا مذہب مسلمان کا مقصد ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اپنے آپ کو تسلیم کر دینا یہ مسلمان کا مذہب ہے۔ دین سے الگ الگ طریقے سے اپنے پسند کی چیزوں کو نکالنا مسلمان کا مذہب نہیں ہے۔ مسٹر ہیمفر کے کارناموں میں سے اہم ترین کارنامہ یہ وہابیت ہے۔ محمد بن عبد الوہاب کو بھڑکا کے اور راستہ دکھا کے سب کچھ کرنا، پوری ڈیٹیل ہے کہ کیسا اس کا اپنی ایمبیسی سے تعلقات ہے، وہ ساری چیزیں اس کتاب میں موجود ہے۔ آپ پڑھیے، ہم ایک ہلکا سا خاکہ سے پیش کریں تاکہ آپ محسوس کریں کہ کون سے اہم پوائنٹس ہیں، جا کے آپ اس کو جا کے دیکھ سکیں۔ مسٹر ہیمفر کے کارناموں میں سے اہم ترین کارنامہ یہ وہابیت ہے، اور بھی بہت سے کام کیے مسٹر ہیمفر نے، ہیں اس میں سب۔ یہ اہم ترین کارنامہ وہابیت ہے کہ اس نے محمد بن عبد الوہاب، وہابیت تو آپ کو معلوم ہوگا نا، وہابیت اس نے جو نام پڑھا ہے یہ اس کے باپ کے نام پہ نام پڑھا ہے، کہ جو خود اس مذہب سے راضی نہیں تھا۔ جس کے نام پہ مذہب ہے وہ خود اس مذہب سے راضی نہیں ہے، اس کا سگا بھائی اس مذہب سے راضی نہیں ہے، اس کا باپ اس مذہب سے راضی نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ مذہب ہے، گھر ہی کے لوگ راضی نہیں ہیں۔ اس کو اس جگہ تک پروان چڑھانے والے، اور پھر اس کے بعد حکومت اور دین کو ملا کے ایک دوسرے کی بیساکھی بنانے والے مسٹر ہیمفر، یہ مشورہ اور اس جگہ تک پہنچانے والے مسٹر ہیمفر۔ حکومت کو چلانے کے لیے کسی جذبات اور کسی روحانیت کی ضرورت ہے، اور روحانیت اور دین کو پہنچانے کے لیے کسی لاٹھی کی ضرورت ہے، لہٰذا یہ دینداری حکومت کے لیے سہارا بنے گی اور حکومت دینداری کے لیے لاٹھی بنے گی۔ اور نتیجہ یہ آج بھی آپ دیکھ لیجیے، آج بھی وہاں لاٹھی کا ہی مذہب ہے، کوئی اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ دو اہم ایسی مثال ہیں کہ جن مثال سے مکمل طریقے سے ہمارے اوپر یہ واضح ہوتا ہے کہ آج بھی شرق ہمارے دین میں کس طریقے سے تبدیلی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اب یہاں پہ آ کے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس جگہ پہ ہم آپ کے سامنے دیکھیے، اسی لیے رہبر کبیر حضرت آیت اللہ امام خمینی نے ایک بہت بہترین اصطلاح ہمارے سامنے پیش کی، ایک حقیقی واقعی اسلام دین اور ایک امریکائی اسلام۔ وہ دین کہ جو ہر لمحے ہر وقت اپنے مقصد کے مطابق عمل کرے، وہ حقیقی دین۔ اس سے پہلے یہ شعور بہت کم لوگوں میں تھا، یہ فرق بہت کم لوگوں میں تھا، ہم بھی ظاہری تقدس، ظاہری چیزوں، ظواہر میں اتنا بہہ جاتے تھے کہ مقصد کو بھول جاتے تھے۔ ابھی ہم آپ کو لیٹسٹ مثال دیں، خوب یہ نہیں بتائیں گے کس جگہ کی مثال ہے، اس لیے کہ مناسب نہیں ہے۔ ایک صاحب آئے تھے ہمارے پاس، کہیں کچھ لوگ ملنے آئے تھے ان کے ساتھ، تو باقی لوگ وضو کر رہے تھے، ہم نے ان سے کہا آپ بھی وضو کر لیجئے، تجدید وضو، باتھ روم وغیرہ، کہیں سفر کر کے آئے تھے تھوڑی دور سے، تو انہوں نے کہا نہیں میں وضو نہیں کرتا ہوں دن میں۔ تھوڑا سا عجیب نہیں لگے گا میں دن میں وضو نہیں کرتا ہوں؟ کیوں، کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کی بیماری ہے کوئی؟
انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ اصل میں ہمارے ایک استاد ہیں، ان کا روٹین یہ ہے کہ وہ جس وضو سے نماز صبح پڑھتے ہیں اسی وضو سے نماز عشاء پڑھتے ہیں، جس وضو سے نماز صبح پڑھتے ہیں اسی وضو سے نماز عشاء پڑھتے ہیں۔ اب بتائیے دین میں، اسلام میں کوئی روایت، کوئی جھوٹا مسئلہ اس ٹائپ کا ہے کہ اس چیز کو جس میں سراہا جائے کہ ایک وضو سے آپ نے نماز صبح نماز عشاء دونوں پڑھ دی، بڑا اچھا کام کیا؟ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے نور علی نور، اگر وضو ہے پھر سے وضو کر لو، اس کا بھی ثواب، وہ بھی مستحب ہے کہ نہیں ہے؟ ایک انسان کی طبیعت، اس کے نیچر میں ہے فجر کا ٹائم بہت لیٹ اگر آپ پڑھیں گے تو آج کل نماز صبح کے بجے قضا ہوتی ہے، شاید 6 بجے 7 بجے ایسی کچھ، 6:30 بجے۔ نماز عشاء اگر مغرب کے فوراً بعد بھی آپ پڑھتے ہیں تو 8 بجے، تقریباً 14 گھنٹے کا فاصلہ۔ کیا اس 14 گھنٹے کے بیچ میں انسان کو کوئی ایسی حاجت نہیں محسوس ہوتی، ضرورت نہیں محسوس ہوتی جس سے وضو ٹوٹے؟ اگر نہیں ہوتی تو انسان اب نارمل ہے، پھر جا کے علاج کروائے، اور اگر ہوتی ہے اس پہ انسان زبردستی کنٹرول کر رہا ہے تو یہ جسم کے لیے نقصان دہ ضرر ہے۔ اسلام نے کہا یہ جائز نہیں ہے، اسلام نے کہا یہ جائز نہیں ہے۔ اسلام کے نام پہ اس بات پہ عمل کر رہے ہیں جس سے اسلام نے روکا ہے، اور اس کو بہت بڑا دین سمجھ رہے ہیں، بڑا فخر سمجھ رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو یہی چیز ہے کہ دین کی شکل کو بدل دو۔ اب اس بیچارے کی ساری انرجی، ساری قوت، ساری فکر اس بات میں لگی ہوئی ہے صبح سے شام تک کہ مثلا کوئی بھی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے کہ جس سے وضو ٹوٹ سکتا ہو، روکے ہوئے نہیں، جس وضو سے ہم نے نماز صبح پڑھی اسی سے نماز عشاء۔ آپ سوچئے کہ انسان جو مقصد دین کہاں رکھے گا؟ اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس میں انسان کو بہکا کے اتنا لگا دیا جاتا ہے کہ تم ایک، بعض اوقات انسان مقصد سے ایک دم ہٹ جاتا ہے، بعض اوقات کسی چھوٹے سے راستے بیٹھ کے اتنا الجھ جاتا ہے کہ وہ دین کی حقیقت کو بھول جاتا ہے، دین کے مقصد کو بھول جاتا ہے۔ اب آئیے ایک اور مثال لیں، ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک اور مثال نے بات تھوڑا سا واضح ہو۔ اگر کسی سماج میں کہیں پہ بھی 4 لوگ اپنی غنڈہ گردی، یا کوئی بھی اپنی غنڈہ گردی، اپنی بالادستی، اپنی زبردستی، اپنے پاور کو منوانا چاہتا ہے تو کیا کرے گا؟ ایک کام یہ کہ دوسروں کو کمزور کرے، اور دوسرا کام یہ کہ دوسروں کو اپنے میں اتنا مشغول کر دے کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہی نہ ہوں کہ کیا ہو رہا ہے، جو کام عام طور سے ہماری حکومتیں بھی کرتی ہیں کہ ہم حکومت میں کیا کالا گورا کر رہے ہیں، تم پکچر، کلب، ڈانس، ڈرنک، میوزک، اس سب میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ تمہیں ہوش ہی نہ رہے کہ حکومت میں کیا ہو رہا ہے۔ اس چیزیں منورنجن نہیں ہے، یہ ساری چیزیں منورنجن کے شعبے میں آتی ہیں نا، منورنجن نہیں ہے۔ اگر ہے بھی منورنجن تو جو جا رہے ہیں ان کا نہیں ہے، جو وہاں بیٹھے ہیں ان کا منورنجن ہے، آپ کو لگا کے یہاں پہ وہ منورنجن کر رہے ہیں۔ تو 2 چیزیں اہم ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ سامنے والے کو کمزور بنا دو، جب وہ چھوٹا ہوگا تو ہم خود بخود بڑے ہوں گے باطل راستے میں۔ حق راستہ تو یہ کہ انسان اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے، خود بڑا ہو، لیکن ظاہر سی بات جب وہ کوالٹی نہیں ہوگی تو اب کوئی اور راستہ ہے۔ تو اس میں سے پہلا راستہ ہے کہ سامنے والے کو کمزور بنا دو، اور دوسرا راستہ اس کو اپنے آپ میں اتنا مشغول کر دو کہ ہماری طرف متوجہ ہی نہ ہونے پائے۔ آج امریکہ اپنے استکباریت کو ثابت کرنے کے لیے اور مسلم بنانے کے لیے انہی 2 راستوں کو استعمال کر رہا ہے۔ استکبار سمجھتے ہیں؟ اپنے کو بڑا بنانا، بڑا بننے کی کوشش کرنا، بڑا جس جگہ پہ نہیں ہے اس جگہ پہ اپنے آپ کو پہنچانا۔ پہلا کام یہ کہ ظاہر سی بات ہے جب تک اسلام و حقیقی اسلام موجود ہے، کوئی بھی باطل طاقت، چاہے وہ امریکہ ہو، اسرائیل ہو آج کا، اور یا آج سے 1400 سال پہلے کی دوسری طاقتیں ہوں، حکومتیں ہوں، وہ استکبار نہ بن سکی تھی نہ بن سکیں گی، یہ ایک دم کلیئر ہے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کو شہید کیا ہی اس لیے گیا ہے۔ اگر ائمہ اطہار علیہ السلام سے محراب میں نماز و روزے میں مشغول ہوتے تو کبھی کوئی شہید نہ کرتا، نہ کبھی ان کو کوئی قید میں بند کرتا۔ قید میں بند کرنا، شہید کرنا، ولی عہدی دینا، یہ سارے کام ہوئے ہی اسی لیے ہیں تاکہ ان کو کہیں لگا کہ اپنی استکباریت کو، بظاہر ائمہ اطہار نعوذ باللہ کہیں لگ کے بھول تو نہیں سکتے، وہ ہمارے جیسے انسان نہیں ہے کہ ہم کام دھندے میں لگ جائیں بھول جائیں۔ اور جب دیکھا کہ ان کی وجہ سے ہمارا استکباریت، ہمارا بڑپن کا جو شوق ہے اور جو باطل خواہش ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے، تو نتیجے میں پھر وہ پاگل ہو کے، بیوقوف ہو کے آخر میں شہادت والا قدم اٹھاتے تھے۔
یہ پرانی سازش ہے. آج بھی یہی ہو رہا ہے. یہی دو کام، سیم یہی دو کام. پہلا کام، اسلام کو اتنا بدرنگ بنا دو، اسلام کے چہرے کو اتنا بگاڑ دو کہ لوگوں کو اسلام سے نفرت ہو جائے، اسلام کمزور پڑ جائے. اسلام یعنی ٹیررزم، اسلام یعنی جہالت، اسلام یعنی بیکورڈ. اتنی ساری برائیوں کو اسلام سے چپکا دو کہ لوگ اسلام سے بدزن ہو جائیں. جب اسلام کی طرف کوئی توجہ نہیں دے گا، اسلام چھوٹا ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، پست ہو جائے گا، ہم خود بخود بڑے ہو جائیں گے. اب قرآن میں جہاد کی آیتیں نکال دینا، قرآن کو سینسر کرنا، حجاب کو ختم کر دینا، حکومت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، فلاں چیز کی مخالفت، علماء کی مخالفت، ایسے فتوے، وہ فتوے، سلمان رشدی کی کتاب، یہ ساری چیزیں سب اسی کڑی. بعض اوقات تو جیسے بھی ہم نے آپ کے شروع میں کہا نا، یہ دوسری جنگ صلیبی تھی کہ جس جنگ صلیبی کا مقصد کیا تھا یہ کسی کو نہیں معلوم. حتیٰ کہ جس قدم کو اٹھایا اس کا ہی مقصد نہیں معلوم. آج تک کسی کو معلوم ہوا کہ عراق پہ امریکہ نے کیوں حملہ کیا تھا؟ کسی کو معلوم بتائے؟ ہمیں تو نہیں معلوم. کس مقصد کو حاصل کیا؟ افغانستان اتنا کیوں برباد ہوا؟ کسی کو معلوم ہے؟ پاکستان میں اتنے حالات خراب کیوں چل رہے ہیں؟ کسی کو معلوم ہے؟ خود پاکستان کی گورنمنٹ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہی. ایسی کتنی مثالیں. 9/11 کا واقعہ کہاں سے وجود میں آیا؟ کسی کو معلوم ہے؟ اس دن سارے یہودی اس بلڈنگ میں کیوں نہیں تھے؟ کسی کو معلوم ہے؟ 5000 یہودی اس میں امپلائی تھے، اس دن کوئی نہیں تھا. اتفاق ہے یہ سب سلسلہ ہے جو ایک دوسرے سے کڑی مل رہی ہے. کام کسی کا ہے، بدنام کسی کے جا رہا ہے. تو پہلا راستہ یہ کہ ہم کو اپنے کام میں مشغول کر دینا ہے. پہلا راستہ یہ کہ ہم کو اتنا کمزور کر دینا ہے کہ دنیا جب بھی مسلمان کو دیکھے تو غلط نگاہ سے دیکھے. جب ہم چھوٹے ہوں گے تو وہ خود بخود بڑے ہونے لگیں گے. پہلی چیز. دوسرا راستہ، زیادہ سے زیادہ بات نہیں کر سکتے اس پہ چونکہ وقت ہمارا ختم پہ. دوسری چیز کہ انسان کو اپنے میں ایسا مشغول کر دو کہ وہ اپنے مشغول ہو جائے، اس کے معلوم ہی نہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہاں پہ تھوڑا سا خطرہ ہے. اور وہ خطرہ یہاں پہ یہ ہے کہ اگر مسلمان واقعی اسلام میں مشغول ہو جائے گا تو یہ خود ایک مصیبت ہے. کیونکہ سارا خطرہ تو واقعی اسلام سے، حقیقی اسلام سے. اگر حقیقی اسلام پہ عمل ہونے لگا تو دنیا کے سارے ظلم سب کچھ ختم ہو جائیں گے. سب کے مقابلے نہیں ختم ہو، کم سے کم آواز تو اٹھے گی. یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ایک دم ختم ہو جائیں گے، لیکن آواز تو کم سے کم اٹھے گی. لوگوں میں بیداری تو آئے گی، غلط کو غلط کہنے والا تو ہوگا. لہٰذا اگر مسلمان حقیقی دین میں مشغول ہوتا ہے تو یہ تو اور خطرناک ہے. لہٰذا اس کو حقیقی دین میں نہیں بلکہ دین کے نام پہ ایک ورچوئل دین بناؤ، ایک مجازی دین بناؤ، ایک باطل دین بناؤ، ایک جھوٹا دین بناؤ اور اس دین میں اس کو مشغول کر دو. جب یہ اس دین میں مشغول ہو جائے گا تو یہ خود بھی دین سے الگ ہوگا. ایک جو حقیقی دین کا منطقی میسج ہے وہ بھی نہیں پہنچ پائے گا، اس لیے کہ جو منطقی میسج ہے وہ حقیقی دین میں ہے، ہمارے رسم و رواج میں نہیں ہے. اسلام جو لاجک کے مطابق ہے وہ اسلام ہے جس کو رسول نے ہمارے سامنے دیا تھا. وہ اسلام لاجک کے مطابق نہیں جو ہمارے رسم و رواج سے پیدا ہوا ہے. لہذا جب کوئی دوسری قوم اسلام کی اسٹڈی کرنے آئے گی، مسلمانوں کو دیکھے گی، جو مسلمانوں کو اسلام پہ عمل کرتے دیکھے گی تو اس کو اصلاً یہ باتیں عقلاً برداشت ہوں گی ہی نہیں. تو بجائے اس کے کہ ان چیزوں کو دیکھ کے اسلام کی طرف متوجہ ہو، اسلام کی طرف کھنچ کے آئے، بلکہ دیکھ کے اور دور بھاگے گی اس لیے کہ یہ کون سا دین ہے. اس لیے کہ وہ حقیقی دین تو نہیں ہے جو رسول لے کے آئے تھے. لوگ اسلام سے بدزن ہوں گے، لوگ اسلام سے بھاگیں گے. تو ان کو اسلام کے نام پہ مجازی اسلام میں، ورچوئل اسلام میں اتنا مشغول کر دو کہ یہ اسی کو دین سمجھ کے اسی میں مضبوط ہو جائیں، اسی کے پیچھے شدت سے پڑے رہیں اور ان کو موقع ہی نہ ملے، حتیٰ کہ اتنا زیادہ اس میں گھر جائیں کہ جب حقیقی دین بھی پیش کیا جائے تو ان کو خراب لگنے لگے. یہی وجہ ہے کہ کسی نے بڑا اچھا جملہ کہا ہے کہ اگر دنیا میں سب سے اچھا دین ہے تو اسلام ہے اور سب سے خراب قوم ہے تو مسلمان ہے. یہ ہماری آپ کی بات نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے، بہت مشہور جملہ ہے. کیوں یہ اسلام اور مسلمان کے بیچ میں اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ مسلمان اسلام پہ عمل بھی کر رہا ہے اور دور بھی. فرق اسی لیے ہے
کہ ہم جس اسلام پہ عمل کر رہے ہیں وہ اسلام نہیں ہے جو رسول لے کے آئے ہیں، اور جو رسول لے کے آئے اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. جب تک ہم اس چیز کو شدت سے نہیں اختیار کریں گے کہ جس چیز کو دیا گیا، جس پہ ہم عمل کریں اس کا لنک کیا ہے، سورس کیا ہے، اس کا اوتھینٹک ہے کہ نہیں ہے، جب تک ہم ان چیزوں پہ اپنی نگاہوں کو نہیں جمائیں گے. ہم نے آپ کے سامنے مثال دی نا، یہ بندہ خدا اگر اس وضو کے بچانے کے لیے کوشش کرتا کہیں کوئی ایک روایت، کوئی مسئلہ کچھ ڈھونڈنے کی، تو خود بخود معلوم ہو جاتا ہے کیا چیز ہے. سوچیے بے بنیاد چیز جس کے متعلق نہ کوئی روایت، نہ کوئی مسئلہ، نہ کسی کو جھوٹا قول، صرف کسی ایک آدمی کو کہتے دیکھ لیا بس کیا کہنا ہے. ایسے تو اسلام پہ عمل نہیں ہوتا ہے. اگر اسی کا نام اسلام ہے تو پھر کسی فرقے کو کوئی برا نہیں کہہ سکتا. سب نے کہیں نہ کہیں سے دیکھ کے ہی کیا، سب نے کسی نہ کسی سے لیا. اگر ہم یہ غلط کر رہے ہیں وہ دوسرا کوئی اور غلط کر رہا ہے، کسی کوئی کہہ سکتا ہے. لہذا اب یہ جو خطرہ اورینٹلزم سے ہے، تو اورینٹلزم کی پوری طاقت یہ ہے کہ اپنے ذریعے سے اپنا ایک غلط دین لوگوں کے درمیان پھیلاؤ، مسلمانوں کے جذبات سے فائدہ اٹھاؤ، مسلمانوں کے جذبات کو یوز کرو اور اسی کو اس کے خلاف لگا دو. اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمان خود اسلام کے خلاف کھڑا ہوا ہوگا اور دشمنان اسلام تماشا دیکھتے ہوں گے کہ یہ ہمارے مقصد کو یہ خود پورا کر رہے ہیں. یہ ایک دینداری کی بڑی عجیب قسم ہے. عام طور سے یہ کام وہی لوگ کرتے ہیں کہ جو دیکھنے میں بہت بڑے دیندار ہوتے ہیں، کیونکہ جو انسان بے دین ہے، جو انسان دیندار نہیں ہے، وہ تو اس کام کو نہیں کر سکتا. اس کو تو وہی کریں گے جو دیندار ہے، جو اپنے کو دیندار پروف کرتے ہیں. اب اگر کوئی انسان اسلام کے مقصد کو چھوڑ کے اسلام لیتا ہے، کربلا کے مقصد کو چھوڑ کے عزاداری لیتا ہے، جتنی بھی مثالیں، علی کے مقصد کو چھوڑ کے علی کا نام لیتا ہے، امام حسین کے مقصد کو چھوڑ کے امام حسین کا نام لیتا ہے، اس کا مطلب کہ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی لنک کے ذریعے یہ اس جال میں پھنس گیا ہے جو انسان کو بلکہ مسلمان کو اسلام سے دور کرنا چاہتا ہے اور یہ غلط دین پھیلانا چاہتا ہے. ہماری ذمہ داریاں یہاں پہ بڑھ جاتی ہیں. یہ خطرہ ایسا نہیں کہ تھا وہ ختم ہو گیا، یہ خطرہ تھا، آج بھی ہے، کل بھی رہے گا، روز بروز بڑھتا جا رہا ہے. اگر ہم واقعی دین کے درد مند ہیں اور دین کا درد ہے تو دین کے ہر خطرے سے نپٹنا ہر مسلمان کی ذمہ داری. اب ہم یہاں پہ طے کریں کہ ہم مقصد کو پہچاننے کی کوشش کریں. ہماری نگاہوں کے سامنے دیکھیں، اسلام میں دشمن شناسی بہت اہم چیز ہے، یعنی دشمن کو پہچاننا. جب تک ہم اسلام کے دشمن کو نہیں پہچانیں گے اس وقت تک ہم اسلام کو نہیں بچا سکتے. کہیں بھی ہو، میدان جنگ میں جانے والا سپاہی اگر اپنے دشمن کو نہیں پہچانتا ہوگا تو اپنے ملک کو کیا بچائے گا وہ. دو ملکوں کے بیچ میں جنگ چل رہی ہے، ہم اپنے مقابل ملک کے سپاہی کو نہیں پہچانتے ہیں اور لڑنے گئے، کیا معلوم اپنے ہی ساتھی کو مار دیں. ہم کو پہچاننا پڑے گا کہ مقابل ملک کون ہے، سپاہی کون ہے، کیسا ہے، کس طریقے سے حملہ کر رہا ہے. ساری چیزوں کی اسٹڈی کرنی ہوگی، تب جا کے ہم کہیں کامیاب ہو پائیں گے. لہٰذا اگر ایک مسلمان اسلام کو بچانا چاہتا ہے تو اس کو اینٹی اسلام طاقتوں کو پہچاننا ہوگا، ان کے حربوں کو پہچاننا ہوگا، ان کے کام کے طریقوں کو پہچاننا ہوگا، اور پھر جب اس کو پہچانے گا تو اس کے مطابق اس کو پروگرامنگ کرنی ہوگی کہ اسلام کو کیسے لے کے آگے بڑھے. اگر اس کو نہیں پہچانے گا تو اپنی پروگرامنگ صحیح نہیں ہو پائے گی، اور پھر جب پروگرامنگ ہوگی تو اس کے مطابق عمل ہوگا. جس کے لیے سب سے بنیادی اور سب سے اہم یہ چیز ہے کہ حقیقی اور واقعی اور پکے اور سچے اسلام کو پہچانا، اسلام ناب، خالص اسلام کو. امریکائی اسلام سے عمل نہیں ہونے والا ہے. امریکائی اسلام انسان کو لے ڈوبے گا. وہ جو خالص اسلام ہے، جو سچا اسلام ہے، جو حقیقی اسلام ہے، جو اسلام ناب ہے، جو رسول کا لایا ہوا، خدا کا بھیجا ہوا اسلام ہے، اس کو پہچان، اس کو ڈھونڈ کر نکالنا ہوگا کہاں چھپا ہے. کیونکہ اس کے اوپر خرافات، رسم و رواج، جذبات، ان ساری چیزوں کے اتنے گرد و غبار پڑ گئے ہیں کہ وہ چھپ گیا. ان ساری چیزوں کو ہٹانا ہوگا، صاف کرنا ہوگا، صاف کر کے اس کے نیچے سے اس حقیقی اسلام کو نکالنا ہوگا. جب وہ اسلام سامنے آئے گا تو ہم ان سب سے مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ اسلام سامنے نہیں تو اس میں سے کسی سے مقابلہ نہیں کر سکتے. پھر امریکہ بھی غالب آئے گا، اسرائیل بھی غالب آئے گا، سب کچھ غالب آئے گا، اور ہم بیٹھے خالی تماشا دیکھتے رہیں گے. اور اس کے بعد بعض اوقات تو یہ بھی سننے میں آئے کہ صاحب امریکہ کو ہم سے کیا لینا دینا. یہ تو عجیب بات ہے. یہ تو مثلاً
یہ ایسی بات ہے جیسے کنویں کا مینڈک، اس کے علاوہ اس پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. اگر آج کے زمانے میں بھی جبکہ 2 صلیبی جنگ ہم لڑ چکے ہیں، اس وقت بھی کوئی اگر ایسی بات کہتا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ کنویں کا مینڈک ہے، اس کو دنیا کے بارے میں کچھ نہیں معلوم. پھر ہم یہاں پہ ایک مثال دیں، بات بھی ختم ہو رہی ہے، ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. تقریباً 2 سال پہلے یہاں پہ ٹائمز آف انڈیا میں ایک چیز نکلی تھی کہ جو مقام معظم رہبری کے شایان نشان نہیں تھی. ہم کچھ لوگ ٹائمز آف انڈیا کے آفس گئے تھے احتجاجاً کہ یہ کام آپ نے غلط کیا. اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم سوری کہتے ہیں، سب کچھ ہے. اس نے ایک جملہ کہا اصل میں یہ نیوز جو ہے یہ ایک یہودی ایجنسی کے سائٹ پہ پڑی تھی اور ہمارے یہاں کے ایک امپلائی نے اس کو وہاں سے لے کے چھاپ دیا. ایڈیٹر نہیں تھے، اس نے ایڈیٹر سے مشورہ بھی نہیں لیا. اور آپ کو تو معلوم ہے نا کہ یہودی اسلام کے خلاف ہیں، انہوں نے ڈالی تھی. اس نے اس کو یہ معلوم ہے کہ یہودی اسلام کے خلاف ہے. جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے وہ یہ پوائنٹ، اس کو یہ معلوم ہے کہ یہودی اسلام کے خلاف ہے، اور مسلمان بالخصوص شیعہ کو یہ نہیں معلوم کہ یہودی اسلام کے خلاف. اس کو تو کنویں کا مینڈک بھی نہیں کہہ سکتے، یہ تو اور محدود ہے. وہ وہاں بیٹھ کے غیر مذہب یہ کہہ رہا ہے. لہٰذا ان حقائق سے انسان انکار نہیں کر سکتا ہے. لہٰذا ایک ہی راستہ بچتا ہے، وہ یہ کہ اپنے حقیقی دین کو ہم بچائیں. اگر ہمارا حقیقی دین بچ گیا تو یہ ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی. لیکن اگر ہم نے اپنے حقیقی دین کی طرف دھیان نہیں دیا تو یہ ساری طاقتیں روز بروز غالب آئیں گی. نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک وقت ہم مسلمان ہو کے بھی اسلام کو نہیں پہچانتے ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور حاضرین محفل السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کافی وقت کے بعد ہم واپس سوال جواب کے اس سلسلے کو جاری کر رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں. 2-3 سوال آئے. ایک تو سوال یہ آیا ہے کہ جو آپ نے صلیبی جنگ کے بارے میں جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو ایکسپلین کرنے کہا ہے، کیونکہ دوسری صلیبی جنگ تو مطلب پہلی شاید وہ صلیبی ورڈ یا یہ ایک بہت تفصیلی گفتگو ہے. اس سے پہلے ایک پورا جنگوں کا سلسلہ تھا. 2 جملوں میں یہی کہہ سکتے ہیں اس کو، اس کے علاوہ اس کا موقع نہیں ہے. کبھی موقع ہوا تفصیل سے اس کو ہم وہ کریں گے. جس طریقے سے یہاں پہ مسلسل کئی جنگوں کا سلسلہ ہے جس میں عیسائیت نے اسلام کو برباد و ختم کرنے کی کوشش کی تھی، اسی طریقے سے اس سے پہلے مسلسل کئی جنگوں کا پورا ایک سلسلہ ہے، چین ہے کہ جس کو اصل صلیبی جنگ اسی کو کہا جاتا ہے. یہ جو دوسری صلیبی جنگ ہم کہہ رہے ہیں یہ اس کا نام ہے نہیں، لیکن چونکہ بش نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ہم دوسری صلیبی جنگ لڑ رہے ہیں، لہٰذا اس سے اس کے مقصد معلوم ہوتے ہیں کیا، اس لیے اس کو دوسری صلیبی جنگ کہا گیا. دوسرا سوال ہے، شاید وہ سوال نہیں لکھا ہے لیکن وہ یہ لکھا ہے کہ شاید بندے نے آپ سے کبھی کچھ ذکر کیا تھا کہ شب قدر میں 2 رکعت نماز یا اس کے سلسلے میں کچھ سوال تھا، تو اس نے خالی یہ لکھا ہے کہ آغا کو یاد دلانا تو شاید آغا اس پہ روشنی ڈال سکیں. قرار یہ تھا جو صاحب تھے کہ وہ پرچہ لا کے ہم کو دیں گے، اس کو ہم پڑھیں گے تو ہم بتائیں گے. کوئی نماز ہم کو بتائی گئی تھی کہ کوئی 2 رکعت نماز ہے، اس 2 رکعت نماز کو اگر انسان پڑھ لے تو کئی 100 سال کی قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، اور اگر اس انسان کی اتنی ایج نہیں ہے تو اس کے باپ دادا کی معاف ہو جاتی ہیں. یہ پرچہ جس نے چھپوایا ہے یا جس نے بانٹا ہے وہ خود اس پہ عمل کرتا ہے کہ نہیں؟ عمل کا مطلب سمجھے آپ؟ عمل کا مطلب یہ ہوا کہ اس 2 رکعت کو پڑھ کے باقی نمازیں چھوڑ دے. پھر کئی پشتوں کی نماز بخشوا لے. نماز واجب ہے ہم کو کیسے معلوم ہوا؟ کس نے بتایا؟ ہمارے مراجع نے بتایا نا، مجتہدین نے بتایا. اگر یہ نماز قضا ہو جائے تو قضا کس نے بتایا؟ قضا ہو گئی، یہ بھی مراجع نے بتایا. قضا کو ادا کیسے کریں گے؟ یہ بھی مراجع نے بتایا. تو کسی توضیح مسائل میں اگر یہ 2 رکعت نماز ہو تو بالکل آپ پڑھ کے اس کو معاف کروا دیجیے. ساری چیزیں ہم توضیح مسائل سے لے رہے ہیں، یہ 2 رکعت نماز بیچ میں الگ سے کہاں سے آ گئی؟ جب پوری نماز کا طریقہ سب کچھ توضیح مسائل سے لے رہے ہیں تو اس کو بھی توضیح مسائل میں ڈھونڈیں. اگر مل جاتی ہو ٹھیک، عمل کریں. دوسری چیز کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر واقعی انسان کو خدا کی عدالت کے بارے میں سوچنا ہوگا. ایک انسان بیچارہ روز 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہا ہے اور ایک انسان 2-3 نسلوں میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہا ہے، 2-3 نسلوں میں، اور دونوں برابر.
یہ عجیب بات نہیں ہے؟ تھوڑی سی 1-2 رکعت نماز 2-3 نسلوں کے لیے کافی ہو. قضا کا مطلب کیا ہے؟ ایک چیز آپ پہ ڈیو ہے وہ آپ کو دینا ہے. ایک چیز آپ پہ ڈیو ہے وہ دینا ہے. ڈیو کیسے ہوتی ہے؟ جیسے قرض لیتا ہے انسان, آج 10 روپے لیا, کل 15 لیا تو 25 ہو گیا, پرسوں 5 لاکھ لیا تو 5 لاکھ 25 ہو گیا, پڑھتا گیا. اب کل کو کوئی یہ تو نہیں کہتا نا کہ آپ اس میں سے 10 روپے دے دیجیے باقی سب معاف. ہے کہیں کوئی رول یہ دنیا کے؟ بتائیے ہو تو. ہاں دنیا میں یہ تو ہے کہ اس پہ انٹرسٹ لگتا ہے, سود لگتا ہے, یہ تو ہے, لیکن کم دے کے معاف نہیں ہوتا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اتنی ساری نمازوں کو چھوڑ رہا ہے, 1-2 رکعت نماز پڑھ کے ساری نمازیں معاف ہو جائیں؟ یہ نہ عقل میں آنے کی بات ہے, نہ کسی دین میں ہے, نہ کسی شریعت میں ہے. عجیب بات ہے کہ جب کوئی فائدے کی بات ہوتی ہے تو پھر ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ حدیث کہاں پہ ہے, کس کتاب میں ہے, کس امام سے ہے, کس رسول سے, وہ کتاب اوتھینٹک ہے کہ نہیں ہے, سلسلہ کیا ہے, کچھ نہیں. چونکہ ہمارے فائدے کی لہٰذا جو بھی ہو, جہاں سے بھی ہو, جیسے بھی ہو, جس نے بھی کہا ہے, سب ایک پرچہ بھی مل جائے گا تو ایکسیپٹ. ہمارے فائدے کی نہیں تو پوری کتابیں بھی جو ہیں وہ بیکار. تو اگر کسی کو اپنا فائدہ ڈھونڈنا ہے تو وہ 2 رکعت بھی نہ پڑھے, پھر وہ 2 رکعت بھی نہ پڑھے, شیطان کی پناہ میں آ جائے, سب کچھ معاف ہے. لیکن اگر واقعی اسلام پہ عمل کرنا ہے تو یہ چیزیں ایک دم عقل کے خلاف ہیں اور واقعی مذاق خیز ہیں, مذاق ہیں یہ. اور نہ کوئی اس پہ عمل کرتا ہے, نہ کوئی عمل کر سکتا ہے, اور نہ کسی کو عمل کرنا چاہیے. دوسرا سوال ہے تھوڑا ٹکڑے میں, تو اس کو میں بنا کے مطلب پورا مفہوم شاید سا سمجھ میں آ رہا ہے کہ لوگ پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کی زیادہ تر ایڈمیشن کانوینٹ اسکول میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر آپ ماحول دیکھیں گے تو کانوینٹ اسکول کے اندر زیادہ تر انگریز اور باہر سے آئی ہوئی پورا ان کا جو سیٹ اپ ہے اور آرگنائزیشن اور جس طرح سے ان کا پورا پلاننگ ہے. جی جی, تو اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے, مطلب کہ کیا اس چیز کو ہم اس سے پہلے ایک مرتبہ کسی موقع پہ بیان کر چکے ہیں, اس لیے ہم نے آج اس کو نہیں چھیڑا, ورنہ آج کی جو ہماری گفتگو تھی یہ اس کا ایک جز تھا. ہم نے اس لیے نہیں چھیڑا کہ اس سے پہلے ہم اس کو ذکر کر چکے ہیں. جہاں پہ اسلام دشمن طاقتیں ہیں, جس میں سے بالخصوص عیسائیت ہے, جو اسلام کو, یا بلکہ یوں کہا جائے پوری دنیا پہ غالب آنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسلام اس لیے زیادہ آتا ہے کیونکہ سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ اسلام ہے, اس لیے زیادہ اسلام سامنے آتا ہے, ورنہ پوری دنیا پہ قبضہ ان کا مقصد ہے. باقی مذہب پہ یا ملکوں کو قبضہ کرنا نسبتاً آسان ہے بنسبت اسلام کے. تو ان کی جو کوششیں ان میں سے بہت اہم کوشش جو ہے وہ ایجوکیشن. ایجوکیشن کے 2 فائدے. پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا بچہ جو اس کی پیک ایج ہوتی ہے, جو مین ایج ہوتی ہے, جس ایج میں وہ ایک دم کوڑا کاغذ ہوتا ہے, لکھنے کا ٹائم ہوتا ہے اور لکھا جاتا ہے, وہ ایج ہم دے دیتے ہیں غیر مذہب کے ہاتھ میں. بڑی آسانی سے خوشی خوشی پیسہ خرچ کر کے دیتے ہیں اور پورا ان کو اختیار دیتے ہیں, جو دل چاہے آپ لکھیے. بے حجابی اس پہ لکھی جاتی ہے, مکس گیدرنگ اس پہ لکھی جاتی ہے, ڈرنک اس پہ لکھی جاتی ہے, میوزک اس پہ لکھی جاتی ہے, ڈانس اس پہ لکھا جاتا ہے, یہ ساری چیزیں اس پہ لکھی جاتی ہیں. آج دیکھیں اسکولوں میں ایسی چیزیں عام ہیں, اس لیے کہ اسکول میں صرف پڑھائی نہیں ہے, پڑھائی کے ساتھ تربیت ہوتی ہے. کم سے کم انٹرمیڈیٹ تک یہ ہمارا بچہ ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے, اور یہی وہ مین ایج ہوتی ہے جس میں کسی بچے کے رخ اور اس کے راستے کو معین کیا جاتا ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ہم نے یوں دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ یہ بچہ نہیں جا رہا ہے, یہ ہم اپنا فیوچر ہے جو ان کے ہاتھ میں دے رہے ہیں. ہمارا فیوچر آپ کے ہاتھ میں, آپ جیسے چاہیے بنائیے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب وہ اس کلچر, اس ماحول میں اپنی یہ مین ایج گزارتا ہے, تو اب انٹرمیڈیٹ کے بعد جب وہ بچہ باہر آتا ہے تو اس کا نام محمد ہوگا, اس کا نام علی ہوگا, اس کا نام حسن ہوگا, اس کا نام احمد ہوگا, لیکن اس کی ایکٹیویٹی, اس کی حرکتیں, اس کا کلچر, اس کی تربیت یہ عیسائیت کی ہوگی, مسیحی ہوگی. وہ پورا ایک میسج لے کے آتا ہے. اور بعض اوقات کیا, اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ اس ایک بچے کی وجہ سے گھر والوں میں تبدیلی پیدا, گھر والے اسی میں لگنے لگتے ہیں, اور پھر اس کے بعد شکایت آتی ہے کہ مولانا ہمارا لڑکا 18 سال کا نماز نہیں پڑھتا. آپ نے اس بچے کو مصلی دکھایا ہی کب؟ آپ نے اس کو ڈانس کا اسٹیج دکھایا, شکایت کرنے نماز نہیں پڑھتا. آپ نے اس کو میوزک کے وسائل دکھائے, اب شکایت کرنے کی نماز نہیں پڑھتا. آپ مصلی بچپنے سے دکھائے ہوتے, نماز کا ماحول بنائے ہوتے, نماز سکھائے ہوتے, اس کے بعد نہ پڑھتا اور شکایت کا حق تھا. آپ نے تو بچپنے سے نماز سے بہت دور رکھا.
اب آپ شکایت کریں نماز نہیں پڑھ رہا، تو یہ غلطی اس ماحول اور اس کلچر کی ہے. لہٰذا یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے دوسری قوموں کا، یہ ایجوکیشن نہیں ہے، بلکہ ایجوکیشن کے بہانے اپنے کلچر کو پوری دنیا پہ غالب کرنا ہے. ایک دوسرا جو فائدہ ہوتا ہے ایجوکیشن کے ذریعے سے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ قوم و سماج میں اور دنیا میں جو مین دماغ ہیں، جسے کہتے ہیں برائٹ مائنڈڈ، وہ کون کون لوگ ہیں. ان کی بڑی ویلیو ہوتی ہے نا، پوری دنیا سے جمع کیے جاتے ہیں. ایجوکیشن کے ذریعے سے ان کو جمع کر لیا جاتا ہے اور پھر ان کو یوز کر کے انہی کے خلاف کام کیا جاتا ہے. تو ایجوکیشن کے ذریعے سے اپنا کلچر ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ، اور ان میں سے کریم کو لے رہے ہیں. دونوں اعتبار سے کل ملا کے نقصان ہماری قوم کا ہے. اس کا بہت سیدھا سا اور ایک ہی طریقہ ہے، اس کا کوئی راستہ نہیں ہے، کہ ہم کو خود کفیل ہونا چاہیے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے. جس طریقے سے ہم اپنی 2 روٹی کسی سے مانگ کے نہیں کھا سکتے ہیں، اسی طریقے سے ایجوکیشن بھی مانگ کے نہیں حاصل کر سکتے. یہ ہم اس ٹائم ایجوکیشن کے مسئلے میں فقیر ہیں، جو دوسری قوموں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ کے نام پہ دے دو، مولا کے نام پہ دے دو. اگر روٹی مانگنے میں ہم کو شرم آتی تو ایجوکیشن مانگنے میں بھی ہم کو شرم آنی چاہیے. ہمارے اپنے اسکول ہونے چاہیے جہاں پہ ایجوکیشن سلیبس جو بھی ہو، تربیت ہماری اپنی ہو. سب سے اہم چیز تربیت، ہماری اپنی تربیت ہو، کہ جس تربیت کے بعد پھر یہ نسل جو نکلے گی وہ یقیناً پختہ اور مضبوط نسل نکلے گی، اور پھر اس طرح کے خطرے کم ہوئے. اب دیکھیے ماحول پورا چینج ہو جائے گا، کیونکہ ایجوکیشن بنیادی چیز ہے. ایجوکیشن ایک بیسک چیز. یہ اس جگہ پہ یہ بھی ایک ایسی بات ہے جو بہت تفصیلی ہے. ہم لوگوں نے ایک ٹیم ورک کیا تھا، اس میں کئی سال اس پہ ہم لوگوں نے کام کیا، مختلف پروفیسر سے میٹنگ کی ہے، مختلف انسٹیٹیوٹ میں گئے ہیں، اسکولوں میں گئے ہیں، کس طریقے سے کیسے کیا جاتا ہے، کس طریقے سے تربیت کی جاتی ہے، ساری باتیں ہیں اور بہت تفصیلی چیز ہے. اس کو بھی یہاں پہ پوری ڈیٹیل میں نہیں بات کی جا سکتی، لیکن کم سے کم اشارہ جو ہو سکتا ہے وہ اس حد تک ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کیا جا سکتا.